نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ گرمیوں کے حوالے سے ہے کہ ہمیں گرمیوں میں کیسی ڈریسنگ کرنی چاہیے، خاص طور پہ خواتین کو۔ دیکھیں، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ پاک اور صاف رہیں۔ اللہ نے لباس کو جو پیدا فرمایا ہے نا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس سے اپنی ستر پوشی کریں، یعنی کہ اپنے آپ کو ڈھانپیں اور وہ ہمارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہو۔ مین مقصد جو ہے ہمارا لباس کا یہ ہے۔ چونکہ گرمیوں کا موسم قریب ہے، بلکہ گرمیاں آ ہی چکی ہیں، تو لباس خریدتے ہوئے خواتین کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ لباس خریدتے ہوئے آپ ایسا کپڑا لیں جس میں آپ کا جسم نظر نہ آئے۔ اچھا سے کپڑے سلواتے ہوئے گلا جو ہے وہ چھوٹا رکھوائیں، تاکہ جھک کر کوئی چیز اگر آپ پکڑیں یا گھر کی صفائی کرتے ہوئے جھکیں آپ کوئی کام کرتے ہوئے تو آپ کی بے پردگی نہ ہو۔ اس کے علاوہ لباس تھوڑا سا جو ہے نا وہ کھلا ہوا سلوائیں کہ انسان محسوس ہو، نہ کہ جانوروں کی کھال کی طرح سے جو ہے نا چپکا ہوا ہو۔ خواتین ڈریس ایسے بناتی ہیں، ایسے فٹ کپڑے سلواتی ہیں کہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ مطلب کپڑے پہنے ہوئے ایسے جسم سے بالکل چپکا ہوا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ تھوڑا لباس جو ہے نا وہ کھلا ہوا سلوائیں، ڈھیلے۔ اس کے علاوہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اگر آپ برقع نہیں پہنتی تو احتیاطاً ایک چادر ضرور رکھا کریں کہ بارش ہونے پر لباس سے جسم نظر نہ آئے، یا پسینے کی وجہ سے بھیگ جانے پر جسم نمایاں ہو تو پھر اس کے اوپر آپ چادر لپیٹ لیں۔ گرمیوں میں لون کے سادے لباس کے نیچے شمیز ضرور پہنیں، اور اپنی بچیوں کے کپڑے بھی جب سلوایا کریں نا تو اس کے نیچے شمیز ضرور سلوایا کریں۔ راستے میں چلتے ہوئے دوپٹہ اگر اتر جائے تو یہ نہیں کہ آپ اسے پورا اتار کے پھر درست کریں۔ میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ ان کا ذرا سا دوپٹہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ پورا ہی دوپٹہ اتار کے پھر اس کو صحیح طریقے سے کر کے پھر پہنتی ہے۔ نہیں، اس طریقے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سلیقے سے کچھ حصہ اپنے سینے پر رہنے دیں، اس کے بعد باقی آرام سے درست کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنے جسم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جسم کے جن حصوں کی صفائی کا خاص حکم ہے انہیں صاف کیا جائے، تاکہ گلیوں بازاروں میں گزرتے ہوئے سب کے سامنے جو ہے نا خارش کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اسلام جو ہے وہ سر کے بال چھپانے کے ساتھ ساتھ جسم چھپانے کے لیے بھی کہتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سر پر جو ہے وہ اسکارف باندھ لیتی ہیں، اس کے بعد نیچے ٹائٹس پہن کر وہ ایک عجیب سی بدنما جانور لگتی ہیں، انسان تو نہیں لگتی۔ آپ اپنے گھر والوں کی ذمہ دار ہیں، ہر رائے سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اپنی لمبی سی داڑھی کی عزت کا خیال رکھیں۔ میں یہ جو مرد حضرات ہیں، یہ بات میں مرد حضرات سے بھی کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنی لمبی داڑھی کی عزت کا خیال رکھیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی، بیٹی ماڈرن لباس پہن کر چل رہی ہو تو جتنے بھی مرد و خواتین اسے دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہوں گے، اس کا گناہ آپ پر بھی ہے۔ میں نے بہت سارے جینٹس کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی اتنی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، انہوں نے ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جن خواتین کے ساتھ وہ جا رہے ہوتے ہیں وہ انہوں نے ایک عجیب سا حلیہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ انہیں ذرا سا بھی خیال نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ جو جا رہا ہے اس کی داڑھی ہے، یا پھر چلو اس عورت کو اگر خیال نہیں آ رہا تو اس مرد کو تو خیال آنا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ جا رہا ہوں، میرا اپنا کیا حلیہ ہے، اور میرے ساتھ جو خواتین چل رہی ہیں، چاہے وہ میری بیٹی ہو چاہے وہ میری بیوی ہو، اس کا کیا حلیہ ہے۔ بحیثیت شوہر، بھائی، باپ، بیٹا، آپ کا بھی تو فرض ہے نا کہ آپ اپنے گھر والوں کو دیکھیں کہ وہ کس حلیے کے اندر آپ کے ساتھ جا رہی ہیں، آپ لے کے کیسے جا رہے ہیں ان کو۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مرد حضرات لے کے کیسے جاتے ہیں خواتین کو۔ عجیب حلیے کے اندر وہ ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، ان کی خود کی داڑھی ہے، انہیں اپنی داڑھی کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں آپ سے بھی سوال ہوگا، کیونکہ آپ جو ہیں ان کے نگہبان ہیں، قوام بنایا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے۔ خواتین جو ہوتی ہیں اتنے باریک کپڑے پہنتی ہیں، لون کے اتنے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کی جو شمیز وغیرہ ہوتی ہے نا وہ باقاعدہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ بائک پہ دیکھیں، ایسی خواتین جا رہی ہوتی ہیں بائک پہ بیٹھ کر، پیچھے جو ان کی سواریاں جا رہی ہوتی ہیں نا، بس اللہ ہی حافظ ہے کہ وہ مطلب کس طریقے سے ان کو نظارے دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں بائک پہ، کیا مطلب ان کو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ ان کی ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کوئی شرم، کوئی حیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم عبایا نہیں پہن رہے تو کم سے کم چادر تو اوڑھ کے نکلا کریں تاکہ آپ کا پورا جسم ڈھک جائے۔ کپڑے جو ہے نا وہ اتنے لائٹ کلر کے نہیں بنایا کریں، کپڑے اتنے لائٹ کلر کے پہنتی ہیں کہ اس سے سارا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کپڑے جو ہے تھوڑے ڈارک کلر کے بنایا کریں، اور اگر لائٹ کلر کے بناتی ہیں تو اس کے نیچے شمیز لازمی لگایا کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔